اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں آپ کے سامنے اقوال، اور ان اقوال میں یعنی کوئی آدمی اپنے نیک عمل کے ذریعے سے دنیا کی مصلحت چاہتا ہے تو اس سلسلے میں علماء کے کیا اقوال ہیں اور اس میں راجح مسئلہ کیا ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بات آخری ہم لوگوں کی ہوئی تھی کہ بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مطلوب اور مقصود ہو۔ اور جب وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کے تمام تر نعمتوں سے نواز دے گا، دنیا کو خوبصورت اس شخص کے لیے کر دے گا، برکت والی دنیا بنا دے گا، کامل اور مکمل زندگی اس کو عطا کرے گا۔ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ارادہ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین اس کے اس نیکی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہنے والے عمل کے اوپر اللہ رب العالمین دنیا اس کو کتنی بہترین دنیا کی زندگی عطا کرے گا، ہے نا۔ لہذا مومن کے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ چاہے اس میں اجازت ہو یا نہ ہو، عمل صالح میں دنیا کی مصلحت طلب کرنے کی اجازت ہو یا نہ ہو، اپنے تمام تر اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے انجام دے۔ اور جب ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ رب العالمین کے پاس دنیا بھی ہے، اس کے پاس آخرت بھی ہے، وہ دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا۔ جیسا کہ کل حدیث آئی تھی کہ جس آدمی کی چاہت آخرت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین دنیا کو سمیٹ کر اس کے قدموں کے سامنے لے آتا ہے، اور جو آدمی دنیا طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے کہ ہم اپنے عملوں سے دنیا طلب کریں، بلکہ اپنے تمام تر اعمال اور عبادت کو اللہ رب العالمین اپنے لیے خالص طور پر انجام دینے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں جی، اب تک جتنی باتیں ہوئی نا، یہ ساری باتیں یہ اس وقت کی ہیں جب بندہ دنیا کو اصلی طور پہ طلب کرتا ہو، یعنی دنیا مقصود بالذات ہو، ہے نا، وہ دنیا چاہ رہا ہو، دنیا حاصل کرنا چاہ رہا ہو، صرف دنیا۔ لیکن کوئی بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے ذریعے سے عمل صالح کے اوپر مدد طلب کرے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے عمل صالح کے ذریعے دنیا طلب کر رہا ہے، لیکن دنیا طلبی کی اس نیت میں اس شخص کی نیت یہ ہے کہ ہم
اس کے ذریعے سے اعمال صالحہ کے اوپر استعانت اور مدد طلب کریں گے. سوال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سر. کوئی آدمی عمل صالح کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے، لیکن دنیا طلبی کی مقصد کیا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے اوپر اس دنیا کے ذریعے سے مدد طلب کرے، اس دنیا کو بہتر بنائے، اس عمل کو بہتر بنائے اس دنیا طلب کر کے. اس کی مثال سے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی. مثال دیکھیے. مثال یہ ہے کہ کوئی مسجد کا امام ہے مثال کے طور پر، اور مسجد کے امام صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کا جو کمرہ ہے، مسجد کا جو حجرہ ہے، وہ امام صاحب کو دے دیا جائے. مسجد والوں سے مسجد کا حجرہ طلب کرنا یہ دنیا طلب کرنا ہے یا آخرت طلب کرنا ہے؟ جی دنیا مانگنا ہے نا. حجرے کا طلب کرنا یہ دنیا مانگنا ہے. لیکن امام صاحب حجرہ اس لیے چاہ رہے ہیں، دنیا کو اس لیے طلب کر رہے ہیں تاکہ وہ مسجد سے قریب رہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرنے میں آسانی ہو، 5 وقتوں کی نمازوں میں جلدی سے حاضر ہو جائیں، حاضر ہونے میں تاخیر نہ ہو سکے. لہذا یہ دنیاوی مصلحت اس وجہ سے طلب کی جا رہی ہے تاکہ اعمال صالحہ کو انجام دینے میں آسانی ہو. اس کا کیا حکم ہوگا؟ جائز ہوگا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو امامت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ مسجد کا حجرہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں گھر مانگ رہے ہیں مسجد کا؟ نہیں کہہ سکتا. یہ چیز جائز ہے اور بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں سوالات کے اندر آتے رہتی ہیں، اس کو کئی ایک مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. بلکہ یہ عمل پسندیدہ ہے. یہ عمل کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. ایک اور مثال لیجیے. کوئی مؤذن ہے مسجد کا مثال کے طور پر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مسجد کا حجرہ یا کمرہ اس کو مل جائے تاکہ مسجد سے وہ قریب ہو، اذان دینے میں اس کو آسانی ہو، کبھی اذان دینے میں تاخیر نہ کرے. تو یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے کہ دنیا طلب کر کے وہ اعمال صالحہ کے اوپر مدد طلب کر رہا ہے تاکہ وہ نیک عمل کو اچھائی سے انجام دے سکے اور اس میں تاخیر نہ ہو. تیسری مثال، کوئی آدمی امام ہے یا مؤذن ہے جی، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے وہ اذان دے رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے. مقصود اصلی اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہے. لیکن اپنے اذان کے اوپر وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، اپنے امامت کے اوپر وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے تنخواہ؟ اس لیے لے رہا ہے کہ تاکہ تنخواہ اگر ہم کو مل جائے گی، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، تو ہم کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم مسجد کے لیے پورے طور پہ فری ہو جائیں گے. تو اس کا ایسا کرنا درست ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز ہے. کیونکہ دنیا وہ کیوں طلب کر رہا ہے؟ اس لیے طلب کر رہا ہے کہ آخرت کے عمل میں اس دنیا کے ذریعے سے کیا کرے؟ مدد طلب کرے، استعانت حاصل کرے، مدد طلب کرے. ہو سکتا ہے مسجد کی طرف سے اگر کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، وہ کمانے جا رہا ہے، کہیں مزدوری کر رہا ہے، یا کوئی کسی دکان میں کام کر رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اور دکاندار کے سامنے ٹھیک اذان کے وقت میں کسٹمر آ گیا، نہیں آ سکا، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم دنیا اس وجہ سے طلب کر رہے ہیں تاکہ ہم کو نیک عمل کرنے میں مدد حاصل ہو، تو ایسی صورت میں دنیا کا طلب کرنا یہ طبعی طور پر ہوگا اور یہ اچھا عمل ہوگا اور عمل کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. چوتھی مثال لیجئے. ایک آدمی مدرسے میں اپنا ایڈمیشن کرواتا ہے. ایڈمیشن کیوں کروا رہا ہے؟ وہ مدرسے کی سرٹیفکیٹ چاہتا ہے، سند چاہتا ہے.
اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو. علم اس کے پاس موجود ہے، وہ علم حاصل کر چکا ہے، لیکن سند نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہو، ہمارے پاس سند ہو. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کے پاس سند نہیں ہوگی وہ کسی کالج میں یا کسی مدرسے میں پڑھا نہیں سکتا. اور اس سند کے طلب سے، دنیا کی اس طلب سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کہیں نوکری مل جائے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلا سکے. اور اگر اس کے پاس سند نہیں ہے تو نہ تو کوئی آدمی اس کو امام رکھے گا، نہ کہیں پر اس کو دعوت دینے کی پرمیشن اور اجازت حاصل ہوگی. تو اس وجہ سے وہ شہادت اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے تاکہ عمل صالح کے اوپر مدد طلب کر سکے. تو یہ چیز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فائدہ ہے، اور اس پر اس کی تشجیع کی جا سکتی ہے. ٹھیک کر رہا ہے ایسا کرنے والا، تاکہ ایسا کر کے اب دنیا میں ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں تو یہاں انسان کے علم کی قدر نہیں ہے، اس کے سندوں کی قدر ہے، سرٹیفکیٹ کی قدر ہے. آپ بہت بڑے عالم کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کے پاس سند نہیں ہے تو لوگ آپ کو مانیں گے عالم؟ بولیے. نہیں مانیں گے. کہیں بھی آپ جائیے نوکری کرنے، کسی مدرسے میں جائیے، کسی مسجد میں جائیے، پہلے وہ لوگ کیا پوچھیں گے؟ بلکہ آج کل اعلان میں لکھتے ہیں اپنے سندوں کی کاپی بھیج دیجئے. حالانکہ اگر کوئی آدمی حافظ قرآن ہے تو وہ خود سند ہے، اس سے قرآن کھول کے 4 جگہ سوال کر لیجئے، آپ پڑھ کے بتا دیا تو حافظ ہے. اٹک گیا، یہ ہو گیا تو سمجھیے کہ نہیں یاد ہے اس کو قرآن. لیکن باوجود اس کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سند طلب کرتے ہیں. سند لائیے، کہاں سے حفظ کیے ہیں آپ؟ تو اگر ایسے میں کوئی آدمی اپنے گھر میں حفظ کر لیا، اپنی والدہ کو یا والد کو قرآن سنا کر کے گھر میں ہی یاد کر لیا، اب وہ چاہتا ہے کسی مسجد میں امامت کرنا، اور وہاں امامت اس وقت تک اس کو نہیں ملے گی جب تک اس کے پاس سند نہ ہو. تو کسی مدرسے میں گیا، جا کے کہا کہ ہم 6 مہینہ پڑھیں گے، آپ کو قرآن سنا دیتے ہیں، ہم کو سند لکھ کر کے دے دیجئے گا آپ کہ یہ آدمی ہمارے یہاں حفظ کیا ہے. تو کیا کہیے گا کہ یہ جو داخلہ لے رہا ہے مدرسے میں غلط لے رہا ہے، کیونکہ یہ صرف سند حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا داری کمانا چاہتا ہے. صحیح ہے؟ بولیے جی. نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کا مقصد بہتر ہے، وہ نیک عمل کرنا چاہ رہا ہے، وہ دین کو پھیلانا چاہ رہا ہے. امام بنے گا تو ظاہر ہے دین کو پھیلائے گا نہیں پھیلائے گا، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لائے گا یا نہیں لائے گا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی سند حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی جی مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، صرف اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اس کو سرٹیفکیٹ ملے اور اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے اس کو مال حاصل ہو، سرٹیفکیٹ دکھا کر کے نوکری حاصل کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مال ملے گا تو ہم دعوت کے کام کریں گے، کیونکہ بغیر پیسے کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے. جب تک مال وہ حاصل نہ کرے تو وہ فری ہو کر کے اللہ رب العالمین کی دعوت نہیں دے سکتا ہے، لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا ایسا کرنا اس کے اس عمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو پتہ یہ چلا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی مصلحت کو اللہ رب العالمین کی رضامندی پہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے میں معاون ہونے کے لیے اگر وہ دنیا طلب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دنیا طلب کرنا اس کے اعمال میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کا یہ ارادہ ممدوح ہوگا، اس کا یہ ارادہ پسندیدہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے پاس اس انسان کو اس ارادے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ وضاحت ہو گئی معاملے کی؟ جی سارے لوگ سمجھ گئے؟ چلے.
اب اس کے بعد آئیے، اتنی تفصیل کے بعد، یہ اب تک ہم لوگ مقدمے میں تھے، اب اتنی تفصیل کے بعد باب کی طرف لوٹتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب من الشرک ارادۃ الانسانی بعملہ الدنیا۔ من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے جی، یعنی بعض شرک کے کام میں سے یہ بھی کام ہے کہ آدمی، یعنی مکمل شرک نہیں، مکمل شرک نہیں، اسی لیے یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کو جنس مانا ہے۔ جنس مانے یہ نحوی بحث ہے، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ شرک اکبر بھی ہوگا اور کبھی شرک اصغر بھی ہوگا، اور بعض لوگوں نے یہاں پہ شرک اصغر ہی مانا ہے اس کو، یعنی باب من الشرک، اس شرک سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں شرک اصغر مراد ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی مومن سے شرک اکبر کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ آدمی منافق ہے یا مشرک ہے تو وہی شرک اکبر کر سکتا ہے، ورنہ مومن شرک اصغر کا صدور مومن سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض شرح کرنے والے جو کتاب التوحید کی شرح کرتے ہیں، یہاں پہ شرک سے مراد شرک اصغر لیتے ہیں، اس لیے کہ اکثر کسی مسلمان آدمی سے یہی شرک واقع ہوتا ہے۔ ارادۃ الانسان آگے کا جملہ ہے، یعنی باب من الشرک ارادۃ الانسان۔ ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ تو انسان کے قصد کو، انسان کے چاہت کو، انسان کے موٹو کو ارادہ کہتے ہیں۔ قصد الانسان، انسان کا ارادہ، بعملہ، اپنے عمل سے۔ اب انسان کے عمل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جی، کوئی بتا سکتا ہے کون کون؟ بولیے۔ اگر انسان کے پوری زندگی کے عمل کو دو حصوں میں آپ کو کہا جائے کہ بانٹو، تو کیسے بانٹیے گا؟ ایک ارادہ کے ساتھ اور ایک بغیر ارادہ کے۔ اور دوسرا؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے۔ اس کے لیے ٹرم کیا آتا ہے؟ عادت اور عبادت۔ جی۔ کچھ عمل عادت ہے اور کچھ عمل عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے عمل کو اگر آپ سے کہا جائے کہ دو حصے میں تقسیم کرو تو یہی تقسیم ہوگی۔ ایک عمل اس کا عادت ہوگا، عمل کا ایک حصہ، اور عمل کا ایک حصہ کیا ہوگا؟ بولیے۔ عبادت۔ عبادت ہوگا۔ پہلا قسم جس کا تعلق عادت سے ہے وہ دنیاوی معاملے میں ہے۔ اگر انسان اپنی عادت کے ذریعے سے دنیا طلب کرنا چاہے تو کیا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے جی؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اپنی عادت کے ذریعے سے، یعنی وہ عمل جو عبادت نہیں ہے، اس عمل سے وہ دنیا طلب کرنا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بزنس کرنے والا آدمی ہے، وہ بزنس اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ہم کو مال ملے۔ مال طلب کرنا یہ دنیا طلب کرنا ہے یا آخرت طلب کرنا ہے؟ دنیا۔ بولیے بولیے جی۔ دنیا طلب کرنا۔ دنیا طلب کرنا۔ تو آپ کیا کہیے گا کہ تم شرک کرنے والے مشرک ہو اس لیے کہ تم نے اپنے عمل سے دنیا طلب کیا؟ اس کا جواب ہوگا نہیں، اس لیے کہ انسان کے عمل کی، یعنی اس عمل کی جس کو عادت کہا جاتا ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ انسان دنیا طلب کرے۔ لیکن مومن کامل یا مکمل انسان وہ ہوگا جو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرے۔ مثال کے طور پہ دکان کھولا صبح میں، یہ نیت کر کے بیٹھے دکان میں یا دکان کو کھولے کہ وہ خرید و فروخت کے ذریعے سے مال جمع کرنا چاہتا ہے، اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تاکہ مال کو غریبوں میں، مسکینوں میں صدقہ کر سکے، تاکہ اپنے بیوی بال بچوں کو حلال روزی کھلا سکے، تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر یہ ارادہ کر کے صبح صبح بیٹھ کے نکل کر کے اگر اس نے دکان کھولا تو جب تک وہ دکانداری میں ہے وہ اس کی عبادت ہے۔ عادت کو نیت کے ذریعے سے عبادت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کھانا کھانا عادت ہے کہ عبادت ہے جی؟
عادت عادت ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، یہ عادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کھانا کھائے اور یہ کیا بولتے ہیں ارادہ رکھے، ہے نا، یہ نیت رکھے کہ کھانے سے ہم کیا بولتے ہیں موٹے ہوں گے مثال کے طور پہ، یا فٹ ہوں گے، مسلس گین کریں گے، بناویں گے، باڈی بلڈر بنیں گے، تو آپ کیا کہیے گا کہ تم مشرک ہو؟ نہیں۔ لیکن وہی آدمی اگر کھانا کھا کر کے یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے جسم میں طاقت ہوگی، اور جسم میں جب طاقت ہوگی تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے، دیر تک اگر نماز میں تراویح میں تہجد میں کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکیں گے، ہمارا سر نہیں چکرائے گا، عبادت کریں گے۔ اور جب کبھی اللہ رب العالمین کے راستے میں طاقت صرف کرنے کی، جسم صرف کرنے کی نوبت آئے گی تو اس کو بھی انجام دیں گے، اس میں کوئی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جی دسترخوان کے اوپر بیٹھے اور دسترخوان میں جو کچھ ہے کھانا کھا لے، لیکن وہ صرف یہ نیت کرے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے طاقت حاصل کرے گا، اس کے دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں ہے، صرف کھانا کھا لیا، تو کیا وہ حرام کام کیا؟ نہیں کام کیا، کیونکہ یہ عادت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شرک کیا تو کہیے گا نہیں بھائی شرک نہیں کیا، یہ عادت ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ عادت کا باب ہمارے اس باب میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ عادت کے ذریعے سے اگر کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو وہ اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا معاملہ کس سے ہے؟ ارادت الانسان، جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا، اس ارادے کا تعلق کس سے ہے جی؟ عبادت سے ہے، جو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے انسان انجام دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عمل صالح وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ارشاد الہی ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15-16۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہیں، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے، اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہے۔ جی کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آیت کریمہ سورہ ہود کی ہے، 15 نمبر اور 16 نمبر کی آیت ہے سورہ ہود کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس میں اس کا عمل کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، ہے نا، پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ یہاں مقصود عمل سے مراد جی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اس آیت سے مراد عمل صالح ہے، یعنی عمل صالح کے ذریعے سے کوئی آدمی اگر دنیا طلب کرتا ہے تو وہ عمل صالح کر کے کیا چاہ رہا ہے؟ دنیا چاہ رہا ہے، دنیا کی رنگینی چاہ رہا ہے، دنیا کی زینت چاہ رہا ہے، وہ زینت جو فانی ہونے والی ہے، وہ زینت جو ختم ہو جانے والی ہے، اس کو طلب کر رہا ہے عمل صالح کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یعنی ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں دنیا،
اور یہ دنیا کا عطا کرنا جی، یہاں ایک نقطے کو سمجھیے، دنیا کا عطا کرنا کیا اس کے عمل کی وجہ سے ہے؟ نہیں، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تقدیر۔ نہ، کیوں نہیں ہے؟ کوئی بولیے۔ ابھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ کوئی آدمی اگر اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کر رہا ہے خالص، تو اس کا وہ عمل باطل ہے، ناقابل قبول ہے اللہ کے پاس۔ اور جب عمل ناقابل قبول ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی کیوں دے گا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ جی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا۔ ارے بھائی آپ کا سکہ ہی کھوٹا ہے۔ جب سکہ کھوٹا ہے تو اس سے آپ کو سامان کیوں ملے گا؟ چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو۔ کوئی کھوٹا سکہ ڈپلیکیٹ نوٹ لے کے آپ کچھ خرید سکتے ہیں مارکیٹ میں؟ نہیں، گوبر بھی کسی سے خریدیے گا تو دے گا ہندوستان میں؟ نہیں، کہیے گا چلو بھائی ہم گوبر مانگ رہے ہیں، ڈپلیکیٹ نوٹ ہے لے کر کے دے گا وہ آپ کو؟ نہیں، نہیں دے گا۔ یہ ایک مثال کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ضائع و برباد، ناقابل قبول، باطل، گھٹیا، برباد، بیکار ہونے کے باوجود اس کو دنیا دے دیتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ چلو ہم دنیا طلب کر رہے ہیں، کم سے کم آخرت ملے یا نہیں ملے دنیا تو مل جائے گی۔ کہ کچھ نہیں ملے گا، صفر ہوگا، زیرو ہوگا آپ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ آپ کا سکہ کھوٹا ہے۔ نہ اس سے آپ چاول خرید سکتے ہیں، نہ گوبر خرید سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں خرید سکتے آپ۔ تب رہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا دے دے گا، ابھی اس کی تفصیل اور مزید آپ کے سامنے آئے گی تو بات واضح ہوگی۔ کہ دنیا دے دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو دنیا بھی ملے، اس لیے کہ اس نے عمل صالح کے ذریعے سے دنیا طلب کیا ہے، اس کا وہ عمل ہی باطل ہے، اور جو چیز باطل ہے اس پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا، بلکہ وہ آدمی گنہگار ہے، اللہ رب العالمین سے سزا کا مستحق ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اپنے بندوں کے اوپر اس قدر فضل احسان کرنے والا ہے کہ اس کے کھوٹا اور ناقص سکے کے باوجود اللہ رب العالمین کوئی کمی نہیں کرتا، دنیا اس کو دے ہی دیتا ہے۔ جاؤ لو، تم چاہ رہے ہو نا یہ گھٹیا چیز، یہ دنیا، یہ بیکار چیز، کہا یہ لے جاؤ، لے جاؤ، ہم تم کو دنیا دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرین شربۃ ماء، اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گلاس ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس مردار بکری کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جس کو لوگ مر جانے کی وجہ سے کوڑے اور کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں اٹھا کر کے، اتنی بھی حیثیت نہیں۔ دنیا میں اگر حقارت کی مثال دی جاتی ہے تو مچھر اور مچھر کے پر سے زیادہ حقیر چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مچھر کے پر کی بھی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن پھر بھی گھٹیا دنیا، اتنی گھٹیا ہونے کے باوجود بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دنیا دی جائے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ناقص عمل، باطل عمل، گھٹیا عمل، بیکار عمل، کھوٹا سکہ ہونے کے باوجود بھی اس کو دنیا دے رہا ہے۔ اور جس کا سکہ اصلی ہوگا جی، جس کا عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا، اس کے اوپر کیسا کرم کرے گا رب العالمین، کیسا فضل کرے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام توحید ہے، اسی عقیدے کو اپنے سینے کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم طلب کریں گے دنیا جی؟ کیوں چاہیں گے جبکہ اس خالق مالک کے پاس آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تم آخرت طلب کرو، ہم دنیا کو سمیٹ کر کے، لپیٹ کر کے تیرے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیں گے، تمہاری دنیا بھی بہتر کر دیں گے، تمہاری آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ تو ہم کیوں نہ آخرت طلب کریں گے؟ عقل مند آدمی کون ہے جی؟
جو دنیا طلب کرے وہ عقل مند ہے یا جو آخرت طلب کرے وہ عقل مند ہے؟ جو آخرت طلب کرے. ہاں، لیکن ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جلد باز ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتی ہے اس کو سمجھتے ہیں چلو ایسے ہی ہے معاملہ. نجا، شاعر کہتا ہے نجا ظاہر پرستی پہ، اگر کچھ عقل و دانش ہو، چمکتا جو نظر آئے وہ سونا نہیں ہوتا. ہر چیز جو چمک رہا ہے وہ سونا نہیں ہوتا ہے. اور غیب اسی کو علم بالغیب کہتے ہیں. اسی کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس گڈی ہے موٹا، جس کا بینک بیلنس ایک دم اوپر ہے، کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کا لاکھوں کے وارے نیارے ہو رہے ہیں، وہی مالدار ہے. اور باقی ہم لوگ تو سب ایسے ہی ہیں. جس کو صبح میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کی توفیق مل گئی، اس دن اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. لیکن ہم لوگ اس کو مالدار مانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں تو مالدار ہے تو تیرے پاس مال کہاں ہے؟ تو مالدار ہے تو تیرے پاس پیسہ کہاں ہے؟ جو نبی نے کہا ہے وہ مالدار ہے یا جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے؟ جی نبی نے جو نبی نے کہا. تو کتنے لوگ آتے ہیں اس بات کو سچ مان کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اور فجر کی 2 رکعت سنتوں کو ادا کرتے ہیں وقت کے اوپر. ہم لوگ سب ظاہر پرستی، چمکنے والے چیز کے اوپر جاتے ہیں. پیسہ کا خوب بھر کر کے بورا بکسا بھر کر کے پیسہ ہو تو چلو وہی مالدار ہے. خوب زمین ہو وہی مالدار ہے. لیکن ایک غریب آدمی ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس زمین والے کی، اس مال والے کی، اس پیسے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فجر کی نماز جو پڑھ لے رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اس کے لیے ایمان چاہیے. اگر ویسا ایمان ہم لوگوں نے پیدا کر لیا، اگر ہم لوگ پیدا کر لیے ہوتے نا تو جمعہ میں جیسی بھیڑ ہوتی ہے نا ویسی بھیڑ فجر کی نماز میں ہوتی، لیکن نہیں ہوتی. چلیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ عقیدے سے ریلیٹڈ سوال پوچھیے. ہاں وہ زیادہ بہتر ہے. عقیدے سے ریلیٹڈ پوچھیے یا جو سبق میں پڑھا گیا اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو اس کی وضاحت طلب کیجیے. ہاں جی، کوئی کسی کو کہیں پہ اشکال نہیں ہے؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ سر 2 دن پہلے کے درس میں جیسے بولے تھے کہ کسی انسان کو مطلب ایک انسان کو جیسے بولے تھے کہ پیسہ کے لالچ میں نماز پڑھنے مطلب کوئی مطلب گفٹ دے دے 500 روپیہ تو نماز پڑھنے کا پابندی بن جائے گا، تو ایسے میں تو اس کا عبادت رائگاں ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں تو اسی طرح جیسے کہ آپ کا کچھ دن پہلے مطلب آپ کا گوڑا میں جو ہوا تھا بچہ بنے گا نمازی، تو ایسے میں جو ان کو گفٹ وغیرہ سائیکل وائیکل کا جو دیا گیا تھا، تو ایسے میں کیا ان سب کا مطلب نماز کیا رائے گا یا برباد ہو جائے گا یا پھر؟ نہیں، وہ جو دیا گیا تھا نا، ایسا کر سکتے ہیں کسی کو نہیں نماز کی پابندی کر سکتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ مقصود اصلی نہیں ہو. اصلی مقصود یہ نہیں ہو کہ ہم سائیکل حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، ہے نا. اس شرط پر جائز ہے جب ان کو بار بار یہ تنبیہ کی جائے کہ دیکھو یہ دنیا کی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرو اتنا، تم اصل آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور آخرت کے عمل کے اوپر تم کو ترغیب دلانے کے لیے، تمہاری عادت بنانے کے لیے ہم اس چیز کو رکھے ہیں. تو ایسی صورت میں علماء نے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو آدمی صرف سائیکلے کے لیے آ رہا تھا، ہے نا،
صرف سائیکل پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو اس کا عمل باطل ہوگا. سائیکلیں حاصل کرنے کے لیے جو آ رہا تھا پڑھنے کے لیے تو اس کا عمل ناجائز ہوگا. علماء کا جو 4 نکات بتائے تو چوتھا ہی افضل ہے نا. کیا چیز؟ جو 4 نکات بتائے علماء کا تو آخری والا ہی راجح ہے نا. کہاں آخری راجے ہے جی؟ ہر ایک کا الگ الگ ہے. کو سنیے پھر سے، اس کو پھر سے سنیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ جلسہ وغیرہ میں جیسے کہ مولانا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنا پیسہ لیں گے، بلکہ وہ کیا جائز ہے کہ کیا؟ دیکھیے، ڈیمانڈ کر کے لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جلسہ کرا کے علماء کو پیسہ نہ دینا یہ بھی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارا موقف تھوڑا ہٹ کے ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بہت اٹپٹا لگے. اٹپٹا کس وجہ سے لگے؟ ایک آدمی جلسہ کر رہا ہے، 5 لاکھ روپے اسٹیج میں لگا رہا ہے، جلسہ میں جو تقریر کرنے والا ہے اس کو 3,000 روپے دینے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ بات صحیح ہے؟ ہاں؟ نہیں. صحیح نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اب ایک عالم دین کا کام ہی وہی ہے. اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کے بھی ضروریات ہیں، کیسے پورے ہوں گے؟ عالم کے لیے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ مزدوری کرے. اگر وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے تو دیکھو کتنا مولوی لالچی ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ گیا. اگر منہ کھول کر کے پیسہ مانگے تب بھی اس کو بیکار ہے، ایسے چپ رہے تب بھی اس کو پیسہ نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو نذرانہ چھپا کے دیتے ہیں نا، چھپا کے نہ لے، وہ محنتانہ ہے، کہہ کر کے لے اور دکھا کر کے لے. ڈاکٹر آتا ہے دوا دے کر کے علاج دے کر کے فیس لے کے جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ ویسی وہ فیس ہے اس کی. ویسی وہ فیس ہے. لیکن اگر اس کو فکس کر دے، طے کر دے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہو جائے گا کہ دنیا طلبی ہو جائے گی. لیکن جلسہ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جس کو بلا رہے ہیں، جو بال بچہ اپنا چھوڑ کر کے سفر کی مشکلات پریشانی کو برداشت کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کی تقریر کر رہا ہے، آپ کی محفلوں کو سجا رہا ہے، اس کو بھی آپ اچھا خاصا رقم دیں. تو مولوی صاحب کو دینے میں لوگ بارگیننگ کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، یہاں تک آپ جلسے میں اگر جا رہے ہیں کہیں تو جب تک آپ پہنچے نہیں ہیں اتنا فون ہر 5 منٹ میں فون، گاڑی کہاں پہنچی، کہاں نکلے، کہاں یہ ہوا، اسٹیشن پہ بندہ رہے گا، یہ رہے گا، وہ رہے گا. اور تقریر اگر ختم ہو جائے نا جلسہ، تو اس کے بعد مولوی صاحب کو کوئی گدھا بھی دے دے تو مولوی صاحب اس گدھا کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کے آپ اسٹیشن چلے جائیے، تب بھی مولوی وہ ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن آدمی وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. سب جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بعض جگہوں میں جلسہ ختم ہوا، سب لوگ اپنے اپنے چلے گئے، اب جس کا ٹرین ہے وہ پریشان ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اس محفل کا، آپ کے اس مجلس کا ہیرو جو ہے وہ عالم ہی ہے. عالم نہیں ہے آپ جے بی ایل کا مائک لگوا کر کے 50,000 روپیہ کا مائک لگوا کر کے کیا کر لیجئے گا؟ اسٹیج بنا کر کے کیا کر لیجئے گا؟ ہاں جی، کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، کچھ فائدہ نہیں پھر. ہاں؟ تو چلے ہم سمجھتے ہیں جواب ہو گیا ہوگا. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ